بالآخر نواز شریف کے خلاف بنائے گئے مقدمات ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ ان مقدمات کے ختم ہونے کے بعد صاف اور واضح ہو گیا ہے کہ نواز شریف کے خلاف تمام مقدمات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی تھے، جن کا مقصد صرف نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرنا اور اپنے لاڈلے کو مسلط کرنا تھا۔ پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ سنانے والے بنچ میں شامل ایک جج نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ایک ایسا فیصلہ دیں گے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، مگر بلیک لا ڈکشنری کو بنیاد بنا کر دیا گیا فیصلہ چند برس میں ہی دم توڑ گیا۔ نواز شریف کو 5 برس کے بعد ہائی کورٹ نے بری تو کر دیا ہے اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ انصاف ہو گیا ہے، لیکن یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف نواز شریف کے 5 برس واپس کر سکتا ہے؟ نواز شریف نے جو وقت جیل میں گزارا کیا اسے واپس لا سکتا ہے؟ نواز شریف کی جو حد تک عزت ہوئی اس کو واپس کر سکتا ہے؟ ان سب کو واپس کون کرے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ نواز شریف کو اقامہ سے متعلق جن دستاویزات کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا تھا وہ اصل دستاویزات نہیں بلکہ غیر تصدیق شدہ نقول تھیں، یعنی غیر تصدیق شدہ نقول کو بنیاد بنا کر ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک خالی تنخواہ پر نااہل قرار دے دیا گیا، جبکہ نیب پروسیکیوٹرز نے عدالت کے سامنے یہ اعتراف بھی کیا کہ نواز شریف کے خلاف کیس کسی شواہد کی بنیاد پر نہیں بلکہ JIT کے سربراہ واجد ضیاء کے تجزیے کی بنیاد پر تھا۔ واضح رہے کہ ان ریفرنسز میں سپریم کورٹ کی جانب سے احتساب عدالت پر ایک مانیٹرنگ جج بھی تعینات کیا گیا تھا، جو کہ ملکی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا، جبکہ مانیٹرنگ جج کوئی اور نہیں بلکہ وہی صاحب تھے جو پاناما بینچ کا حصہ بھی تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا فیصلہ تو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہی مانیٹرنگ جج صاحب عدالت عظمیٰ کے اگلے بننے والے چیف جسٹس بھی ہیں، یعنی 23 کروڑ پاکستانیوں کے منتخب وزیر اعظم کو غیر تصدیق شدہ نقول اور ہیروں پر مشتمل JIT کے سربراہ واجد ضیاء کے تجزیے کی بنیاد پر گھر بھیج کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ روکنے والا شخص اب آئندہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں عدل و انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بھی براجمان ہوگا۔ پاکستان 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت تھا، مگر پھر صرف 3.5 برس میں ہی یہی معیشت 47ویں نمبر پر جا گری، جبکہ ملک دیوالیہ ہونے سے بمشکل بچا، اور ملک کو ان حالات تک پہنچانے والے کرداروں میں سے ایک کردار پاکستان کا اگلا ہونے والا چیف جسٹس بھی ہے۔ فیصلہ اب آپ خود کر لیجئے۔